अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मुसलमान के ज़िंदगी का मकसद क्या है और मुसलमान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे होना चाहिए, एक मुसलमान किसे कहते हैं। इन बातों के ऊपर आपने अमल कर लिए तो इंशाअल्लाह आपको इस्लाम इतना सिंपल, इतना सादा, जैसे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमको मिलता है अद्दीनु युस्रुन। तो इसका मफहूम समझ में आएगा। और ये टॉपिक मैंने आज क्यों चुना, इन मुल्कों के अंदर हम आते हैं, उन लोगों में इस्लाम की तबलीग का काम करते हैं, उन लोगों की मजलिसें लेते हैं जिनको इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब यहाँ पे जो लोग, जैसे हमारी इंडिया में मजलिसें होती है, जिस टॉपिक पे होती है लोग उससे रिलेटेड जैसे सवाल पूछते हैं, आपने मजलिस देखे होंगे मेरी। यहाँ पे भी हम जो मजलिसें लेते हैं वहाँ पे लोगों को मौका देते हैं, या जिन लोगों के पास जाते हैं मुलाकात के लिए उनके भी सवालात होते हैं। अब यहाँ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जिस इस्लाम को देखा हुआ है, उनको लगता है कि यार वही इस्लाम है, अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो फिर हम मुसलमान कैसे बनेंगे, और हमको उस इस्लाम पे अमल करना नहीं है, हमको सादा सिंपल इस्लाम चाहिए। असल में हुआ यह है, हम मुसलमानों ने इस्लाम को इतने ग्रुपों में बांट दिया है, इतने फ़िरक़ों में बांट दिया हुआ है। हर फ़िरक़े का इस्लाम अलग है, हर फ़िरक़े का लिबास अलग है, हर फ़िरक़े की टोपी अलग है, हर फ़िरक़े की वज़ाक़ता अलग है। और हमारे इंडिया के जैसे मुल्कों के अंदर मैं आपको एकदम साफ लफ्ज़ों में ये कहता हूँ, इस्लाम से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पे तबलीग भी हो रही है, और हमारे यहाँ पे मेहनतें भी हो रही है, और हमारे यहाँ पे लोगों को जोड़ा भी जा रहा है। तो अपने फ़िरक़े के नाम पर, अपने मसलक के नाम पर, अपने नज़रियात, अपने ख़यालात के नाम पर, हमारे यहाँ पे दीन के नाम से जो मेहनतें हो रही है वो लोगों को अपने अकाबिर से जोड़ने की मेहनतें हो रही है। हमारे यहाँ मदारिस का निसाब भी जो डिज़ाइन किया गया है, उस निसाब का मकसद ही ये है कि लोग सिर्फ अपने अकाबिर से जुड़े रहे, अपने मसलक से जुड़े रहे। इसलिए बहुत सारे हमारे आपको ऐसे इदारे भी मिलेंगे जहाँ दूसरे मसलक की किताबें पढ़ने पर पाबंदी है, बल्कि इखराज हो जाता है। यहाँ तक कि जिस मसलक की तालीम दी जा रही है, अगर उस मसलक का एक मन घड़त अकाबिर वो कुछ भी फालतू के बयानात दे और आप उसकी मुखालिफत करो, तो उन इदारों से फारिग होने वालों की सनदें तक मनसूख की जाती है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, भाई तुमको इस्लाम की तालीम किसने दिया था? यहाँ पे हमने तुमको जिस मसलक की सनद दिए थे, तुमने वो मसलक की तबलीग करना चाहिए था। तुमने तो हमारा मसलक छोड़ दिया, तुम तो हमारे अकाबिर को नहीं मानते। मतलब तुम अल्लाह को मानो, रसूलुल्लाह को मानो, कुरान को, हदीस को मानो, उनको उससे कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी तालीम ही नहीं दे रहे हैं उसको। मकसद यही है कि तुम ज़हनी ग़ुलाम बनो। इसीलिए हमारे यहाँ से लाखों की तादाद में जो फारिगीन निकल रहे हैं, वो बेचारे ज़हनी ग़ुलाम बनकर, बंधुआ मज़दूरों की तरह से वो आपको नज़र आएंगे आज़ाद घूमते हुए, लेकिन उनकी नफ्सियात, उनका जो जहन है, 10 सालों तक उस पर जो मेहनत की गई है, उनको एक मसलक का ग़ुलाम बनाने के लिए, एक फ़िरक़े की तबलीग करने के लिए, उनके अपने चंद फरसूदा अकाबिर की मदह सराई करने के लिए। इसीलिए मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे लोग, मैंने कभी आज तक उनको कभी जो है ना कुरान की किसी आयत की तशरीह और तर्जुमा पोस्ट करते हुए नहीं देखा। कभी मैंने उनको जो है कोई हदीस पोस्ट करते हुए नहीं देखा। मैं देखता हूँ वो कभी अपने इस अकाबिर का मलफूज, कभी अपने उस अकाबिर का जो है वाक़िया, कभी अपने ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग गुज़र गए हुए हैं उन्हीं के ज़िंदगी के वाक़िया सुनाते रहते हैं और भेजते रहते हैं। और पब्लिक को जो है, अब जो उनके अंध भक्त है, उनको लगता है यही इस्लाम है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है, अब ये ऐसे मुल्कों के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं। इन मुल्कों में हमारा 10 मस्जिदों का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि जो लोग ईमान को कबूल करने वाले हैं, इस्लाम में दाखिल होने वाले हैं, उनको सिर्फ कुरान और हदीस वाला इस्लाम सिखाया जाए। तो प्रॉब्लम ये होता है, लोग भी होशियार है आज के ज़माने में, वो यूट्यूब के ऊपर पहले से ही जो है ये सारी चीज़ें देख कर रखते हैं, और फिर वो बताते हैं, भाई तुम हमको जिस इस्लाम की दावत दे रहे हो वो इस्लाम कौन सा है।
تو آج جو ہے نا، میں جن لوگوں کو میری لینگویج سمجھتی ہے، یعنی اردو ہندی جس کو بھی سمجھتی ہوں گی، ان لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اور کسی کو اگر اس ویڈیو کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا ہے تو پورا ٹرانسلیشن کر کے مجھے میسج کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہم اس ٹرانسلیشن کو سب ٹائٹل میں بھی ڈال دیں گے تاکہ اور لوگ بھی جن کو میری زبان نہیں سمجھتی ہے ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آ سکے. دیکھو، اسلام جو ہے، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں محنت شروع کی تو آپ صرف لوگوں کو اتنا کہا کرتے تھے. وہ صفا پہاڑ کا واقعہ مشہور و معروف ہے، 1000 بار ہم نے سنا چکے ہوں گے اور ہم خود بھی سن چکے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا، بس تم ایک اللہ کو مانو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بس ایک اللہ کو تم مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور مکے والوں کو آپ نے شروع میں وہی دعوت دی. اتنا ماننے کو بھی مکے والے تیار نہیں تھے. شروع میں صرف اتنا تھا کہ لوگوں کو کلمے کی دعوت دو، ایمان کی دعوت دو. اب لوگ ایمان کی دعوت کو قبول کرنے لگے. پھر آہستہ آہستہ باقی چیزیں آئی. بھئی اللہ سے جڑنا ہے تو اب اس کے لیے نماز کی فرضیت آئی. نماز بھی جو شروع میں تھی، اس نماز کے اندر وضو فرض نہیں تھا. نشے کی حالت میں لوگ، کیونکہ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، نشے کی حالت میں بھی لوگ آ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. آہستہ آہستہ تدریجاً اب مکۃ المکرمہ سے ہجرت ہوئی مدینۃ المنورہ کی طرف. مدینۃ المنورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو یہودی تھے ان کے تالیف قلب کے لیے، ان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے 18 مہینوں تک ان کا جو قبلہ ہے مسجد اقصی، اس کی طرف چہرہ کر کے آپ نے نماز پڑھی. کیونکہ یہودی مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. نماز ساری شریعتوں پر فرض ہے، آپ یہ یاد رکھو. یعنی جتنے بھی دنیا میں دین ابراہیمی ہے، جیسے یہودیت، ان لوگوں کے اوپر بھی نماز فرض ہے. اسی طرح سے عیسائی جو ہے ان کے اوپر بھی نماز فرض تھی. مگر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، ان ساروں کو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری تھا. اور یہ ضروری تھا ان کے اوپر کہ اب ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. اب جو شریعت چلیں گی وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ شریعت محمدیہ سے پہلے ان کے نبیوں کے اوپر بھی نماز فرض کی گئی تھی، یعنی ان کے یہاں پر بھی نماز فرض تھی. تو اب چونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن نماز تو یہودی بھی پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 مہینے ان کی تالیف قلب کے لیے ان کے قبلے کی طرف چہرہ کر کے آپ نے، اسی لیے مدینۃ المنورہ کبھی آپ حج عمرے کے لیے جاؤ تو وہاں دیکھنا، وہاں پہ مسجد قبلتین ہے. اب مسجد قبلتین کے اندر 2 قبلے بنے ہوئے، تو آپ کو وہ پوری تاریخ سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد مدینۃ المنورہ میں آپ محنت کرتے رہے لوگوں کے اوپر. اب دیکھو، پوری شریعت کو اگر آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو کہیں پہ بھی یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا لباس چینج کرنے کے اوپر محنت کی ہو. ہمارے یہاں پہ سب سے پہلی چیز، کوئی آدمی اگر وہ دین کا کام بھی کر رہا ہے یا دین کی کسی جماعت سے جڑ گیا ہے یا دین کے کسی شعبے سے، تو پہلی محنت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے مسلک کا لباس کیسے پہنایا جائے، تاکہ یونیفارم سب کو پتہ چل سکے کہ اب یہ جو آدمی ہے یہ اس مسلک کا مسلمان ہو چکا ہے. اور شریعت میں آپ کو کہیں پہ بھی نہیں. اچھا، اب وہ جو حدیثیں ہیں جن کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے والا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم، ہے نا یہ حدیث، اکثر آپ نے سنے ہوں گے. جو جس قوم کی شباہت یا ان کے جیسا، یعنی ان کی شباہت اختیار کرے گا، قیامت میں اسی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اب یہ اس حدیث کو آپ سمجھو، یہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ ان کو کہا گیا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ بہت سارے آپ نے سونگاڑیاں دیکھے ہوں گے، یعنی ہمارے گاؤں کھیڑوں میں آتے ہیں، وہ ایسا کوڑا مارتے ہیں اپنے بدن کو، تو ان کا ایک عجیب و غریب طرح کا لباس ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے بہت سارے دوسرے مذاہب اس زمانے کے اندر وہ گلے کے اندر جو ہے نا وہ پہنتے تھے، جو پانی کے اندر جو ملتی ہے سپیاں، یہودیوں کے یہاں پہ اس کا لباس پہنا جاتا تھا. اور وہ یہودی آپ وہاں ابھی بھی دیکھو، جو مصر کے اندر احرام مصر پہ جو تصویریں وغیرہ بنی ہوئی ہے نا، وہ ایک مخصوص لباس ہوتا تھا ان کا. وہ اس طریقے سے جو ہے سپیاں پہنتے تھے، اور عجیب طرح سے وہ بالوں کو الگ طرح سے کلر دے دیتے تھے. اور وہ بعض لوگ جو ہے اس طرح سے وہ لوگوں کا لباس ہوتا تھا. ان کا لباس بھی یہودیوں کا، ان کی ٹوپی کچھ الگ ہی ٹائپ کی ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا نہیں. اب جیسے عام لوگ پہنتے ہیں،
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں وہی لباس پہنتے تھے جو عربوں کا عام لباس تھا، جو مکۃ المکرمہ میں باقی عرب پہنتے تھے، پھر مدینۃ المنورہ میں باقی عرب پہنتے تھے، ایک عام لباس جو اس زمانے کا عام لباس ہوتا تھا۔ اور حدیث کی کتابوں میں تو اکثر آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دو چادریں ہوا کرتی تھی، ایک کو تہبند کے طور پہ باندھ لیتے تھے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے تھے۔ اب دیکھو ہم نے لباس کے چینج کرنے پر جو محنت کی ہے اپنے ملکوں کے اندر، یہ ہمارا جو بھارتیہ کرتا پیجامہ ہے، یہ بھارتیہ کرتا پیجامہ پہن کر جب بھی ہم کسی دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، لوگ آپ کو بھارتیہ کم سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور زیادہ سمجھتے ہیں، تو ایئرپورٹ کے اوپر چیکنگ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے۔ پرابلم ہے اس لباس کا، اور ہم نے اسی کو سنت قرار دیا، اور ہماری سب سے زیادہ محنت ہمارے یہاں پہ بیان کرنے والا بھی جمعہ کے اندر چیخ چیخ کے چلا کے لوگوں کو یہی کرتا پیجامہ پہنانے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی اگر پینٹ شرٹ بھی پہن رہا ہے نا، وہ یہودیوں کا لباس نہیں ہے، وہ ایک عام لباس ہے آج کے زمانے کا۔ وہ سب پہن رہے، پوری دنیا پہن رہی ہے۔ چائنیز جو لوگ ہیں وہ کوئی یہود و نصارہ نہیں ہے، ساؤتھ کوریا میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کوئی یہود و نصارہ نہیں ہیں، دنیا کے الگ الگ ملکوں کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ کوئی یہود و نصارہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آج وہ عام طور پہ وہ کسی قوم کی شباہت نہیں ہے، وہ کسی قوم کا مخصوص لباس نہیں ہے، وہ عام لباس ہے۔ مگر ہمارے یہاں سب سے زیادہ محنت اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ بھارتیہ کرتا پیجامہ۔ اب وہ بھارتیہ کرتا پیجامہ پہنانے کے چکر میں ہم نے سماج کے اندر اتنی شدت اختیار کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں نوجوان، اس کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں بہت سارے نوجوان۔ تو پہلے ہم ایسی محنت کرتے ہیں۔ میں خود ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی جو ایک زمانے کے اندر جو ہے نا اس کا لباس اور وہ ساری چیزیں، اور مجھے ایک دم شوق لگا جب مجھے کسی نے کہا کہ یہ فلانے صاحب ہے اور کسی ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں کہا کہ یار میں تم کو پہچانتا ہوں، میں نے تم کو بھارتیہ کرتا پیجامہ اور اتنی بڑی تمہارے چہرے کے اوپر داڑھی ہوا کرتی تھی، سر پہ تم امامہ بھی باندھتے تھے، اب تو تم نے پوری داڑھی واڑی بھی سب پورا کلین شیو کر کے تم ٹی شرٹ اور جینس پہن کر میرے پاس میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے بتایا مجھے، بھائی دیکھو میں اس لیے چینج ہوا کیونکہ میرے لائن کے اور میری نفسیات کے جو لوگ ہیں انہوں نے میرے سامنے اتنا مشکل، اتنا اوگھڑ اسلام پیش کیے، اتنا دین کو کمپلیکیٹڈ کر کے پیش کیے، اور ہر چیز کو وہ حرام قرار دینے لگے، وہ میری پرسنل لائف میں بھی مداخلت کرنے لگے، وہ میرے دھندے میں بھی، کاروبار میں بھی، بزنس میں بھی، ہر چیز کے اندر۔ تو پھر میں نے ان کا لباس اتار کے ان کے حوالے کر دیا، بھائی یہ تمہارا لباس تم کو مبارک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اگر لباس ان کے حوالے بھی کیے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے چہرے کے اوپر تھی، بیچارے شرمندہ ہو گئے۔ لیکن سماج میں کیوں ہوتا ہے؟ میرا ایک شاگرد وہ ایک بستی کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک صاحب نے نماز کی حالت میں اس کا کالر پکڑ لیا، ایسا نماز کی حالت میں، اور اس کو ایسا جھنجھوڑنے لگے اس طریقے سے، اور اس کو کہنے لگے تو فتنہ ہے، تو ہمارے مسجد کے اندر آ کے یہود و نصارہ کے طریقے کو زندہ کر رہا ہے، اس طریقے سے۔ تو میرے شاگرد نے ان سے صرف ایک ہی جملہ کہا، بولے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی اصلاح ایسے ہی ہوتی تھی؟ دیکھو میرا یہ تجربہ ہے، میں نے میرے آفس میں بیٹھ کر ایک نوجوان جو گمراہ ہو چکا تھا، مطلب اس نے مذہب اسلامی چھوڑ دیا تھا، ایک جھوٹے نبی کے چکر میں وہ پڑ گیا تھا، میں نے 2 گھنٹے اس کو سمجھایا، اور اس کو بگاڑنے کا ذریعہ یہی ہمارے مسجدوں کی شدت پسندی، یہی اسلام کو ایک دم مشکل کر کے نوجوانوں کے سامنے پہنچانا۔ میری تو عادت ہے، میں میرے شاگردوں کو بھی اور تمام لوگوں کو یہی کہتا ہوں، بھائی جو شریعت کے بنیادی احکام ہے اس پہ عمل کرو۔ یہ لباس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام میں سطر کا ڈھانکنا فرض ہے۔ اگر تم ایک شارٹ پہن کر بھی، شارٹ جو ہوتا ہے جیسے عرب لوگ پہنتے ہیں، وہ پہن کر بھی تمہارا سطر چھپا رہے ہو تو بھی تم نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ پیجامہ ایسا ہونا چاہیے، جبہ ویسا ہونا چاہیے، 5 کلی کا ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں صحابہ اکرام کے پاس میں کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو یہ آپ لوگوں نے آج کے زمانے میں یہ جو نخرے، یہ نزاکتیں نکالی ہوئی ہے، 5 کلی 4 کلی کہاں سے لے کر آئیے؟ یہ صرف اور صرف دنیا کی ہرس، دنیا کا لالچ، اور یہ سب جو ہے نا دنیا داری ہے۔ یہ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اس لیے ان کو نفیس نفیس عمدہ عمدہ لباس چاہیے۔
اور انہوں نے اس کو سنتوں کا نام دے دیا ہوا ہے. اور وہ بیچارے غریب نوجوان، ان کو کپڑے تک ان کو معلوم نہیں ہے. ارے ان کو پہلے دین چھوڑ رہے ہیں، وہ ان کو اسلام تو سمجھاؤ پہلے. تو ایک مسلمان، میں نے آپ کو جو کہا نا مسلمان کسے کہتے ہیں، کون سا بھی لباس پہنو آپ، یہ بھارتیہ کرتا پیجامہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. اور زبردستی اس کو سنت جن لوگوں نے قرار دیا ہوا ہے اپنے دل سے، اپنے من گھڑت طریقے سے، اور ہر ایک کا لباس الگ ہے. پھر اب یہ فرقے والے بولیں گے یہ ہمارا سنت ہے، تو دوسرا بولیں گا ہمارا سنت ہے، ہماری ٹوپی سنت ہے. تو کمپلیکیٹڈ بنایا ہم نے. ارے علامہ اقبال نے کہا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. شعر ہے نا، وہ خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل تو آپ کا دل اور آپ کی نگاہ میں مسلمانیت ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں فوکس لباس پہ، وہ لباس چھوڑ دیا وہ نوجوان نے، اللہ حفاظت فرمائے. تو پرابلم یہ ہے، کیسا بھی لباس پہنو آپ، جینس پہنتے ہو بالکل پہنو. اب ہم یہ یہاں پہ یہ ملکوں میں جن لوگوں پہ ایمان کی محنت کرتے ہیں اور لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، ہم ان کو ختنہ کرنے تک کے لیے نہیں بولتے کہ تم مسلمان ہو گئے تو تم کو ختنہ کرنا پڑیں گی، کچھ نہیں بولتے. ہم صرف ان کو بنیادی احکام کہ دیکھو اب تم مسلمان ہو چکے ہو تو سور کھانا تمہارے لیے ناجائز ہے، اب آپ سور نہیں کھا سکتے ہو، شراب نہیں پی سکتے ہو. اور جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ جو بیان کیے ہوئے ہیں اور ایک مسلمان کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان کو وہ صرف بیسک چیزیں بتائی جاتی ہے. نہ ان کا لباس چینج کرنے پہ کوئی محنت ہوتی ہے، نہ ہی ان کو نماز بھی آہستہ آہستہ سکھائی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں پہ ہم 6 مہینے میں ہی جنید بغدادی بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تم جتنی شدت کرو گے، ایک صاحب ایسے ہی اپنے بیٹے کو جنید بغدادی بنانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، بعد میں اس نے بگڑنے کے سارے ریکارڈ توڑ دیا، پھر سارے ہی ریکارڈ توڑ ڈالا پھر اس نے. تو ایسا مت کرو. جنید بغدادی اپنے بیٹے کو 6 مہینے کے اندر بولے میرے کو جنید بغدادی ہی بنانے کا ہے. تو اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے، ہم اسلام کو جب کمپلیکیٹڈ، تو میں یہ بتا رہا تھا ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، آسان سمپل. صبح اٹھ گئے، نماز آپ کے اوپر فرض ہے، نماز پڑھو آپ. اس کے بعد اب جس پہ محنت ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ہمارے مسجدوں میں جتنے شدت کے ساتھ میں لباس پہ بیان ہوتا ہے، انگریزی تعلیم کے خلاف میں بیان ہوتا ہے، اگر ہمارے انہی مسجدوں میں ویمل گٹکے کے خلاف میں بیان ہوتا تھا نا، تو آج ہمارے مسجدوں کی دیواریں آدھی آدھی سڑ نہیں جاتی تھی ویمل گٹکے کی وجہ سے. مسجدوں کے بیت الخلاء اور طہارت خانوں کے دروازے سڑ نہیں جاتے تھے ویمل گٹکے کی وجہ سے. ہم ویمل گٹکے کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیوں؟ اس کو دین تھوڑی سمجھتے اپن، وہ تھوڑی دین ہے اس کے بارے میں بولنا بولے تو اس کو دین نہیں. سود کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہم؟ سود کی وجہ سے آج سماج کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو سود کی لعنت سے آپ کو پاک ملے گا. کیوں؟ وجہ صرف اور صرف اس کی یہ ہے، سود کے خلاف اتنی شدت سے ہم نہیں بولتے ہیں. شدت مطلب آپ خالی اپنی بھڑاس مت نکالو ممبر کے اوپر بیٹھ کے، آپ اس کا سولیوشن بھی بتاؤ کہ بھائی آپ ایسا دھندا کرو، ایسا بزنس کرو، ایسا کاروبار کرو تو آپ کو سود لینے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسے ہمارے طریقے ہیں. سماج میں یہ چیزیں ہو، شادیوں کی فضول خرچی کے اوپر اب یہ چیز سماج میں سے نہیں نکل رہی ہے. جن لوگوں کو ہم نے لباس پہنا دیے، ٹوپیاں پہنا دیے، ان کے یہاں پہ بھی شادی میں 20-20 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے نا، ان کو خالی پیجامے کرتے والا اسلام پتہ ہے اور جبے والا اسلام. انہوں نے اسی کو اسلام سمجھا ہوا ہے، تو جبہ تو برابر پہن رہے ہیں، لیکن شادی بیاہ میں وہی خرافات ہو رہی ہے جو یہود و نصارہ کے وہاں پہ ہوتی ہے، جو غیروں کے یہاں پہ ہوتی ہے. اس کو ہم نے دین، وہ ایک سلسلے وار آپ اس کو جو ہے نا، اس میں بھڑاس نہیں نکالنا ہے بیان کے اندر اپنی. آپ کو سمجھانا ہے، سمجھانا ایسا سمجھاؤ کہ میرا ایک شاگرد، اس کا بجٹ تھا 1.5 کروڑ روپے اپنے ولیمے کے اندر خرچ کرنے کا، اور اس نے صرف 1.5 لاکھ روپے کے اندر اپنا ولیمہ ختم کر دیا. یہ اس کے الفاظ ہیں. ممبئی کے اندر میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے گیا، اس نے بولا مفتی صاحب آپ جب بھی آؤ گے مجھے فون کرنا، میں آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑوں گا. وہ بیچارہ کار لے کے آیا اسٹیشن تک، کیونکہ میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں، میں میٹرو ٹرین سے گھاٹ کوپر سے جو ہے ایئرپورٹ چلے جاتا ہوں، پھر وہاں سے پیدل جاتا ہوں ایئرپورٹ روڈ سے. وہ بیچارہ کار لے کے آیا، اس نے مجھے ایک عالی شان ریسٹورنٹ میں لے جا کے کھانا کھلایا. میں بولا ارے بھائی اتنا مہنگا کھانا ہے یہ؟ بولے نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ کی وجہ سے میرے 1.5 کروڑ روپیہ بچے. میں بولا میری وجہ سے؟
बोले हाँ, आपने दूल्हा दुल्हन कोर्स में, मैंने आपके पास कोर्स किया हूँ, उसमें आपने सब तरीके बताए, समझाए, सिखाए, उसके नफ़े और नुकसान बताए, ये चीज़ मेरे समझ में आई। तो मैंने क्या किया, अपनी सिर्फ फैमिली के जो लोग हैं और जो मखसूस दोस्त अहबाब है, बस चंद लोगों को हमने जो है, एक मुख्तसर सी दावत हुई और 1.5 लाख रुपये में मेरा निकाह भी हो गया, निकाह के कपड़े भी हो गए और वलीमा भी हो गया, एकदम आसानी के साथ में। वरना 1.5 से 2 करोड़ का मेरा बजट था। ऐसा बताओ उम्मत को आप, आसान करके, सहल करके उसके तरीके बताओ। वरना प्रॉब्लम यही हो रहा है हमारा, तुम खाली जुब्बा पहनाने के ऊपर जो है बयान करते रहोगे, कौम जुब्बे तो पहन लेंगी, लेकिन उनके अंदर से वो जो गैरों के रस्म और रिवाज है, जो उनके बाप दादा से चलते आ रहे हैं, बिरादरी के रस्म और रिवाज। अब एक आदमी जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है दीन के, लेकिन फिर अपने बेटे के वलीमे में 10,000 लोगों को दावत दे रहा है, फिर अपने बेटी की शादी में 5,000 लोगों को दावत दे रहा है, मंगनी कर रहा है वो धूम धड़ाके से, और इधर पूरे रिकॉर्ड टूट चुके हैं उसके दीन की मेहनतों के। और सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने वाले ही नहीं, आपको इंडिया में हर मसलक, ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम किसी भी मसलक के हो इंडिया में, तुम चाहे कितनी भी सही बुखारी शरीफ की बात करो या तुम कुरान के तफसीर की बात करो, तुम जो है कितना भी, लेकिन तुम रीत रिवाज के अंदर यहूद व नसारा के तरीके पे ही हो, तुमने गैरों के ऐसे स्टेप बाय स्टेप कदमों को फॉलो किया हुआ है, तुम्हारे घरों के अंदर वही रस्म रिवाज हो रहा है जो गैरों के यहाँ पे होता है। तो इस पे मेहनत नहीं है हमारे मुल्कों के अंदर। और ये बड़े बड़े मुल्क, इन मुल्कों में लोग करोड़ोंपति है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर जो कार है वो खेतों में काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसका पिकअप है यहाँ पे, उसके ऊपर भी और बहुत सारे मॉडल्स है, वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही कौम, यही लोग अपने शादी में 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को दावत नहीं देते। एकदम सादगी, एकदम सिंपल तरीके से कम खर्चे के अंदर वो अपने ये सारे काम करते हैं। और हमारे यहाँ खाने को जवारी बाजरी नहीं, घर पतरे का है। तो आप मसलक कोई भी रहो, आपका जमात आपकी कोई भी रहो, लेकिन ये खुराफात हमारे यहाँ से क्यों नहीं निकली? क्योंकि हमारे मजलिसों में ये मसलक वाला वो मसलक के ख़िलाफ़, वो मसलक वाला वो मसलक के ख़िलाफ़, इसी में हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। हम हक़ है, वो बातिल है, वो बातिल है, ये हक़ है, वो ये है, वो फलाना वैसा है, इसी में एनर्जी लग रही है। और जो बयान होना चाहिए हमारे यहाँ पे, वो बयान ही नहीं हो रहा है कि शादी ब्याह सादे सिंपल करो, वलीमे सादे सिंपल करो, रस्म और रिवाज से अपने आप को बचाओ। ये सब चीज़ों पे बात होंगी ना, समाज सूद से निकलेगा। समाज सूद में क्यों है? एक मेरे मुसल्ली के बेटी का मैंने निकाह पढ़ाया, वो मुझे 7 सालों के बाद में मिले। मैं बोला और बेटी कैसी है आपकी? हमने निकाह पढ़ाए थे, बच्चे वगैरह हुए क्या नहीं? हाँ बोले मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत खुशहाल है, सब खैर आफियत है, लेकिन उसके शादी में जो पैसा मैंने खर्च किया था उसका सूद मैं अभी तक अदा कर रहा हूँ, वो पूरा कर्जा अभी तक अदा नहीं हुआ। तो समाज को कौन निकालेगा? तो एक मुसलमान, मैंने जैसे आपको बताया, इस्लाम बहुत सिंपल है, लोगों को सिंपल करके बताओ। इस्लाम का कोई लिबास नहीं है, ये पहले बोलो लोगों को। तुमको जीन्स पैंट पहनना है वो पहनो, टी शर्ट पहनना है वो पहनो। दाढ़ी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बिल्कुल हर ईमान वाले के चेहरे के ऊपर होना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी सादगी वाली हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे हमको अमल करना है, हलाल रोज़ी कमाना है, लोगों को धोखा नहीं देना है, सादा सिंपल अपनी ज़िंदगी का जो लाइफ स्टाइल है, दिखावे पे पैसा नहीं खर्च करना है, फजूल खर्ची पे नहीं करना है। इस तरीके से आप ये जो रोज़ाना व मुआशरत वाला इस्लाम है वो बताओ। मामलात, लेन देन आपके साफ़ सुथरे होना चाहिए। साफ़ सुथरे आपके लेन देन होंगे, साफ़ सुथरे आपके मामलात होंगे, तो आपके समाज में से ये सारी बुराइयां ख़त्म होंगी। अब एक बार किसी के पैसे लिए, दूसरी बार हम देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इस पे बयान नहीं होते हमारे मामलात के ऊपर। इसी वजूहात से मैं जो आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ जो 10 मस्जिदों का काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट पहले इंडिया के लिए मुझे मिला था, लेकिन मैंने दोनों हाथ जोड़ के जिनके साथ में मैं काम करता हूँ, GCC के साथ में, उनको मैंने ईमेल किया। मैं बोला भाई मैं दोनों हाथ जोड़ता हूँ, ये काम इंडिया में ही किसी को दो, मुझे इंडिया में करना नहीं है। पता वजह उसकी ये है, इंडिया के अंदर साथ देने वाले कम और टांग पकड़ के खींचने वाले ज़्यादा हैं। मैं दूसरे मुल्कों में करता हूँ, मेरे पास में है बहुत सारी जगह पे ऐसे तकाज़े जहाँ पे ज़रूरत है। उन्होंने बोला ठीक है करो तुम तुम्हारे हिसाब से। फिर हमने यहाँ के मकामी उलामा को और यहाँ पे वो जो मिनिस्ट्री है उनका कॉन्सुलेट है,
ان کونسلر صاحب کو اور یہ سارے لوگوں کو لے کر جو ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پہ کام شروع کیے. تو انڈیا میں پرابلم ہے. قرض دینے کے لیے بھی ہمارے پاس میں بجٹ تھا. جی سی سی والوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, 10 کروڑ روپیہ تک کا ہمارا بجٹ ہے. میں بولا میں انڈیا میں کرتا ہی نہیں ہوں. تم کو بانٹنے کا ہے کسی دوسرے کے ذریعے سے, وہاں پہ لوگوں کو قرضے دو, لوگوں کی مدد کرو, کیونکہ وہ دینا اور اس کے بعد میں وصول کرنا یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ لوگوں نے میرے 5-5 ہزار روپیے نہیں دیے برابر ٹائم پہ. اب آپ سوچو, خالی 5,000 روپیے کے لیے میں نے 10-10 کروڑ کے جو لوگوں کو بانٹنے کے لیے تعاون اور امداد آنے والی تھی ان کو یہ ملکوں میں ڈائیورٹ کیا. کیونکہ تجربہ ہے نا, ہم کو کئی لوگوں کا تجربہ ہے, دینداروں کا خاص طور پہ. جو میرے لائن کے لوگ ہیں وہی میرے سے قرضہ لینے والے ہیں, وہی لوگ بیٹھ کے 4-4 گھنٹے بیان کر رہے ہیں, وہی لوگ جو ہے پورے رمضان کے مہینے کا اعتکاف کر رہے ہیں, وہی لوگ تصوف کی باتیں کر رہے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خالی تسبیح, تلاوت, عبادت اور اشراق اور چاشت اس کو اسلام سمجھا ہوا ہے. یہ تقریریں ہی نہیں سنی نا انہوں نے معاملات کے لائن کی. یہ معلوم ہی نہیں ہے ان کو کسی کا قرض لیے وقت پہ ادا کرو. جب یہ نہیں معلوم ہے, ہم نے بولے وہاں معلوم ہی نہیں ہے کسی کو. ہاں پیجامہ